بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ایک ایسا کنسرن ہے جو کہ بچوں اور ماں باپ دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، اسپیشلی موسٹ آف آر ایجوکیشن لائف جو ہماری ہوتی ہے، جس میں ہمارا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں ہم اکثر اوقات اپنی ورتھ کو اس لیٹر یا اس نمبر سے ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں۔ یا وہ اسکول لائف میں اے گریڈ ہے، یا وہ پوزیشن ہے، پہلی پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن آئی کلاس میں، یا وہ لیٹر آن جا کے جی پی اے، جب ہمارا یونیورسٹیز میں جی پی اے ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک نمبر ہمیں دے دیا جاتا ہے جو ہماری ورتھ ڈٹرمن کرتی ہے، یا وہ ہمیں کیٹیگرائز کر دیتی ہے، کلاسیفائی کر دیتی ہے ایک گروپ کے اندر کہ ہم کون سے ابو 3 جی پی اے میں فال کرتے ہیں، ابو 3.5 جی پی اے میں فال کرتے ہیں، یا بلو میں فال کرتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے ہماری پوری جو سوشل سرکل ہوتا ہے ہمارا، یا سوشلائزنگ ہوتی ہے، وہ اس کے ارد گرد ریوالو اراؤنڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اینڈ آئی ریممبر میں نے جب شروع کیا تھا اپنی ویڈیوز بنانا یوٹیوب کے چینل پہ، میں نے اپنی اسٹوریز شیئر کرنی شروع کی تھیں، یا پھر بچوں کے حوالے سے ایجوکیشن اور ہوم اسکولنگ پہ بات کرنی شروع کی تھی۔ آئی ریممبر آئی مینشنڈ کہ ون آف دا بگیسٹ ریزنس وائی آئی چوز ہوم اسکولنگ، جس کی وجہ سے میں نے ہوم اسکولنگ چنا اپنے بچوں کے لیے، وہ یہ تھا کہ میں بھی ایک اے گریڈر تھی۔ میں نے پوری زندگی نہ صرف کہ بہت زیادہ کوشش اور محنت کی اچھے مارکس لینے کے لیے، اچھے گریڈس لینے کے لیے، اچھا جی پی اے لینے کے لیے، لیکن میں نے وہ حاصل بھی کیا، اور آئی گریجویٹڈ فرام اے گڈ یونیورسٹی اینڈ آئی گریجویٹڈ آن اے گڈ جی پی اے، اور ہر طرح سے دیکھا جائے تو اس ایجوکیشن ورلڈ کے حساب سے آئی واز اے سکسیس۔ لیکن جب میں دنیا میں آئی، جب میں ریالٹی میں آئی، جب میں وہ ریئل لائف رولز کو پلے کرنا شروع کیا میں نے، تو آئی ریئلائزڈ، اور یہ بڑی ایک ہارش ریالٹی تھی، بڑا ایک سلیپ آن مائی فیس تھا، کہ آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دا لائف اسکلس جو سب سے زیادہ جن کی اہمیت ہونی چاہیے ایک زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ مجھے اس تھرو آؤٹ میری ایجوکیشن جرنی میں مجھے نہیں سکھایا گیا تھا۔ اور وہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ جو مجھے نمبرس یا لیٹرز ایسوسیٹ میرے ساتھ تھے، اور میں ایک اس سوشل کلاسیفیکیشن کا حصہ بن چکی ہوئی تھی which were called the smart kids, the intelligent kids، لیکن that did not help me out much when I entered the real world۔ اور وہ زیادہ تر اپنی جو زندگی آپ نے گزارنی ہوتی ہے، نہ صرف کہ آپ نے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ریئل ورلڈ میں گزارنا ہے، لیکن وہی زیادہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی دنیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی زندگی کس جگہ پہ رکتی ہے، کہاں آپ کون سا اچیو کر پاتے ہیں، آپ کیا اچیو کر پاتے ہیں زندگی میں، آپ کس کی مدد کر پاتے ہیں، آپ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا مارک چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں، اور آپ کی آخرت کیسی ہوتی ہے۔ گریڈس ول ناٹ ڈٹرمن دیٹ۔ تو ایک تو اس وجہ سے یہ بہت میرے لیے ایک کلوز ٹو مائی ہارٹ ٹاپک ہے۔ دوسرا، میں دیکھتی ہوں جب بھی ریزلٹس آتے ہیں، اب کووڈ کے بعد بھی ابھی ریسنٹلی یہ ہیں کہ او لیول اے لیول کے ریزلٹس مجھے پتہ چلا کہ نکلے ہیں، میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی مجھے ریچ آؤٹ کیا، بتایا ان کے کیا گریڈس تھے۔ جب بھی ریزلٹس آتے ہیں تو آئی سی ایک پیٹرن میرے سوشل میڈیا پہ یا جنرل نیوز میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کچھ جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے گڈ رزلٹ، اور پیرنٹس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اور کچھ پیرنٹس اپنے اسٹیٹسز پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں اپریشیٹنگ دیئر چلڈرن اینڈ ایکنالوجنگ کہ انہوں نے کیا اچیو کیا when they get A's۔ I don't see anybody appreciating B's and C's، لیکن جب وہ A's آتے ہیں تب وہ بچے کو بہت زیادہ اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑا زیادہ اس کو چڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے کہا اس پہ میں بات ضرور کروں، اس کا بھی ایک کروڈ پارٹ ہے، ایک ادر سائڈ آف دا کوئن ہے، جو کہ پہچاننا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ویڈیو کے 2 حصے ہوئیں گے، ایک پیرنٹس کے لیے ہوئے گا اور ایک بچوں کے لیے ہوئے گا۔ تو ایک جو ہیں پیرنٹس، ان کو کیا ریالٹی پتہ ہونی چاہیے اچھے مارکس، اچھے گریڈس کی، اچھے جی پی اے کی، اور بچوں کو کیا ریالٹی پتہ ہونی چاہیے، تاکہ دونوں اپنا جو بیہیویئر ہے اس کے حساب سے مولڈ کریں۔ پہلے پیرنٹس سے میں بات کرتی ہوں۔ پیرنٹس کے لیے اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو نو دس کہ ہم اپنا پیار بہت ڈفرینٹ طریقوں سے اظہار کر سکتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ۔ ہم ریئلائز کرتے ہیں ان کا کیا پوٹینشیل ہے، ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ کس چیز کے کیپیبل ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے ہم کنوے کرتے ہیں بچے کو، دیٹ ول ڈٹرمن کہ وہ کیسے پرسیو کر کے اس کو ریالٹی میں کنورٹ کر پاتا ہے، یا وہ ایک فیلئر بن جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کرنے لگ جائیں کہ ہمارے 2-3 بچے ہیں، ایک کا اے آتا ہے، ایک کا بی آتا ہے، ایک کا سی آتا ہے، اور ہمارا رویہ اس تینوں بچوں کی طرف بدل جائے آن دا میئر بیسس آف دا فیکٹ کہ ان کا رزلٹ کیسے تھا، ان کے ذہن میں یہ ایک
بہت کلیئرلی ایک ڈیفینیشن ڈیولپ ہو جائے گی آف واٹ اے گڈ چائلڈ از, یا واٹ اے گڈ پرسن از, یا واٹ ول ارن دا لو اینڈ رسپیکٹ فرام اینی بڈی. کیونکہ وہ ابھی آپ ان کی دنیا ہے, لیٹر آن وہ دنیا ان کی بڑی ہوتی چلی جائے گی. جس طریقے سے آپ ان کو ایکسیپٹ کریں گے, اپریشیٹ کریں گے, جن چیزوں پہ کریں گے, وہی سمجھیں کہ دنیا بھی اسی طریقے سے کرتی ہے. تو اگر میرے پاس لیٹر آن واٹ ہیپنز از کہ یہ بچے جو ہیں, اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ماں باپ آگے پیچھے تو کسی بات پہ نہیں روک ٹوک کر رہے ہوتے, لیکن مار سب سے زیادہ تب پڑتی ہے جب میرے مارکس اچھے نہ آئیں. لیٹر آن واٹ ول ہیپن از کہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی چیز ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے آن اے بگر لیول. وہ کہتے ہیں اچھا پیسہ اگر ہو, یا جاب اچھی ہو, یا میں اچھا کما رہا ہوں, تو ڈز ناٹ میٹر کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کروں, لوگوں کو کس طریقے سے کماؤں, وہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں. مطلب چیٹنگ کا بھی, یہاں تک کہ آئی نو پیرنٹس جو چیٹنگ پہ بڑا بچوں کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکس مل جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے بچے کے مارکس آ جائیں, کیونکہ وہ جو اگر آ گیا رزلٹ کارڈ پہ مارکس, اس کا تو کوئی نو بڈی از گوئنگ ٹو آسک کہ کس طریقے سے مارکس آئے نا. انہوں نے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اچھا مارکس ہیں, اس کی بیسس پہ آپ کو ایڈمیشنس مل جائیں گے. تو وہی چیز جو ہے بعد میں جب جا کے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے آن اے بگر اسکیل ان ریئل لائف, تو وہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ امیج پیرنٹس کی طرف سے سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ پیسے کما لو, جس طریقے سے بھی کما سکتے ہو. اپنا اسٹیٹس رکھنا چاہیے لوگوں کے سامنے, اپنا ایک طریقہ رکھنا چاہیے, لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں. نو میٹر آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اسی جو امیر زادے آپ ہیں اور گاڑی ہے اس کے ساتھ آپ کسی کو رن اوور بھی کر دیں, ہٹ اینڈ رن کر دیں, لوگوں کا حق مار دیں, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں, سڑکوں پہ اسپٹ کریں, جھوٹ بولیں, دھوکہ بازی کریں, کچھ بھی کریں, ڈز ناٹ میٹر. یہ مورالٹی, یہ ایتھکس ہولڈ نو ویلیو ان دا ورلڈ, کیونکہ ماما بابا کے لیے ڈڈ ناٹ ہولڈ دیٹ مچ ویلیو. لیکن اگر وہی ماں باپ ہیں جو BCE پہ کہہ رہے ہیں اچھا کوشش کی تھی, محنت کی تھی, تو ان کی ہی ویلیو جو ڈیولپ ہو جائے گی وہ کیا ہوئے گی, ہارڈ ورک کی. اسی بچے کی ڈیولپ ہو جائے گی ویلیو محنت کی, ایفرٹ کی. پیچھے آپ نے پڑھا تھا, آپ نے کچھ سیکھا تھا, اچھا مجھے بتاؤ مارکس آئے یا نہیں آئے, سیکھا کیا تھا اس میں سے. اگر ہم اس طریقے سے ایجوکیشن کو لے کر چلیں تو شاید ایجوکیشن کا سسٹم بھی جو ہے وہ جس طریقے سے ابھی ہولڈ کرتا ہے ویسے ہولڈ نہ کر پائے, کیونکہ ہم تو ایک کمپیٹیٹیو ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, جس میں دی اونلی تھنگ دیٹ ڈیٹرمنس از ناٹ کہ آپ کتنا سیکھتے ہو, کتنا لرن کر رہے ہو, لیکن آپ کو کتنا یاد ہے اس ٹائم پہ جب آپ ایگزام کر رہے ہو, اس وقت آپ کی طبیعت کیسی تھی, اس وقت آپ کی پیچھے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اسٹریس سے آپ کو چیزیں یاد نہیں تھیں. نو بڈی کیئرس اباؤٹ دیٹ, آپ نے پیپر میں کیا نہیں کیا. تو اس طریقے سے اگر ہم بچوں کو دکھانا شروع کر دیں ریالٹی آف اے, اور خود سے ہم ریئلائز کریں اس چیز کو بھی کہ جس چیز کو ہم اتنا اپریشیٹ کریں گے, اتنا چڑھائیں گے, اس کا اثر بچے پہ کیا ہوتا ہے, اس کا اثر اس کی تربیت پہ کیا ہوتا ہے, اس کا اثر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیسے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان دیٹ پرسن بیکمنگ اے گڈ اور اے بیڈ ہیومن بینگ, اے گڈ اور اے بیڈ مسلم, اے گڈ اور اے بیڈ فادر, مدر, ہسبینڈ, وائف, which ever role that person, that child will play later on. تو ہم بھی شاید اپنا جو رویہ ہے وہ بدل دیں. دوسری چیز جو بچوں کو, ماں باپ کو بچوں کے حوالے سے اور ان کی جو یہ پش کرتے ہیں بہت زیادہ اچیومنٹ پہ, ایک چیز جو ان کو پتہ ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جس بچے کو ہم کانسٹنٹلی پش کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹو ڈو مور, ٹو ڈو مور, ٹو اچیو مور, ٹو ڈو مور, ٹو گیٹ مور, ٹو بیکم مور, ٹو ہیو مور مارکس, to have more degrees, to have more certificates, so on and so forth. یہاں تک کہ لیٹر آن جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے, to be more part of more clubs, to be part of more activities, to have more friends, more. اس طریقے سے جب ہم اتنا اس کو پش کرتے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہمارا جو وہ جس وجہ سے ہم پش کر رہے ہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ اس میں بھی اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے, اس میں بھی اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے, یہ بھی اس کو آنا چاہیے. اف اٹس فرام اے لرننگ پرسپیکٹیو دین دیٹس گریٹ, بہت اچھی بات ہے ایکسپوجر اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں بچے کو. لیکن اف اٹس اونلی فار کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے, اچیو کر لے, اس کے بعد اس کی اچھی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہو جائے, تو وہ بچے کو جتنا اسٹریس دیتا ہے. آئی ریممبر میرے لیے اسکول اتنا اسٹریسفل ہو جاتا تھا ایٹ ٹائمس, کیونکہ میرے اندر یہ ہمیشہ ایک ڈرائیو تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ گڈ مارکس, اور اس کی وجہ سے اتنا اسٹریس اس ٹائم پہ ہوتا تھا, میرے منہ میں چھالے بن جاتے تھے. دس از جسٹ می, دس از جسٹ ون پرسن اسٹوری. آئی نو جن لوگوں کے پیٹ خراب ہو جاتے تھے, ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی تھی, ان کے سر میں درد ہو رہی ہوتی تھی, ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, ان کو ایگزامس جب جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ان کی صحت ڈاؤن ہونے لگ جاتی تھی. اور وہ جو اسٹریس تھا وہ ان کا اس ٹائم پہ, آپ اٹس ناٹ ٹائم باؤنڈ, وہ ایسے نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آیا اور بس چلا گیا. وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے جسم کا ایسا حصہ بن جاتا ہے
کہ یہاں تک کہ جب چھوٹے بچوں کو آپ وہ پش کرنا شروع کرتے ہیں اچیومنٹ پہ، ان کا جو برین ہے وہ لٹرلی اٹ چینجز فارم. وہ برین جو ہے، جو اسٹریس، جن کو زیادہ اسٹریس دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے برینس چھوٹے ہوتے ہیں. جن کو زیادہ اسٹریس دیا جا رہا ہوتا ہے ان کی کیپیبلٹی آف تھنکنگ کم ہوتی ہے. جن کو زیادہ اسٹریس دیا رہا ہے ان کا ایموشنل کنٹرول کم ہوتا ہے. تو not only are we constantly pushing them کہ اچیو زیادہ کریں, we are also ruining their ability. ہم ان کی تباہ کر رہے ہیں ability کو to control their emotions, اپنے emotions کو کنٹرول کرنے کی، جو ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا، ہم ان کی کمپلیٹلی ruin کر رہے ہیں، ڈسٹروائے کر رہے ہیں ان کی ability کو اچھی تھنکنگ کرنے کی، پراپر ریشنل تھنکنگ کرنے کی، اچھے ڈیسیجنس لینے کی. اور اس کی وجہ سے پھر جو لوگ اتنا زیادہ اسٹریس ایجوکیشن کا یا پڑھائی کا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی باقی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ they are unable to perform that well in different parts of life. And this is something that I realized کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہو رہا تھا کہ جب میں ریئل لائف میں آئی تو میری اسٹریس بیئرنگ کیپیبلٹیز اتنی نئی اسٹرانگ تھی، میری ریئل لائف کو چیلنجز کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹیز آئی ہیڈ ٹو لرن دیم. اور وہ لرن کر کے پھر میں دوسروں کو سکھانا شروع ہوئی. اور میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ جیسے کریں بچے کو ہوم اسکول کریں، تاکہ وہ جو ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے پڑھائی کے برڈن کی وجہ سے یا اچیومنٹ کا پش کی وجہ سے، وہ بچے کا جو ستیہ ناش پھیر دیتا ہے ویری پلین اینڈ کلیئر ٹرمز، وہ نہ کریں آپ اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے. لائف از اباؤٹ میکنگ ڈیسیجنس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، بچے کو جس طریقے کا بھی اثر ہوتا ہے اس کی صحت پہ، اس کی مینٹل کیپیبلٹیز پہ، جیسا بھی وہ انسان بنتا ہے انیتھیکل بنتا ہے، لیکن مجھے ہے کہ بچہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہو، وہ سب سے زیادہ کماتا ہو، سب سے زیادہ اچھی جاب پہ ہو، اور وہ ایجوکیشن کے تھرو ہی اس کو ملے گی، دین دیٹ از یور ڈیسیجن. آپ کی وہ لائف کا ڈیسیجن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کونس کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور پھر وہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈس ایڈوانٹیجز اتنے آپ کے لیے ویلیوبل نہیں ہیں، دین دیٹس یور ڈیسیجن. آپ کی مرضی ہے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی دنیا اور آخرت ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، دس از ٹو ہائی پرائز ٹو پے، یہ بہت زیادہ، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، میں نہ چاہوں کہ میں پے کروں، نہ ہی میں چاہوں کہ میرے بچے پے کریں اتنی زیادہ قیمت اس چیز کی، فار واٹ؟ گریڈ، رزلٹ کارڈ، جو آخر میں اب مجھے تو نہیں یاد کہ میرے رزلٹ کارڈس پڑے بھی کہاں ہیں. ڈز ناٹ میٹر. آپ لوگوں کے میں سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنی ڈگری بتائی ہے، ڈگری آپ لوگوں کو میں نے اپنے رزلٹ کارڈ دکھایا نہیں. دوز تھنگس ڈونٹ میٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں اگر، تو میرے اپنے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، اور انہیں کو میں ریٹریٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، انہیں کو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ لیسنس نکال کے انالائز کر کے آپ کو بتاتی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نو دیٹس ٹو ہائی پرائز ٹو پے، اور اتنا زیادہ فائدہ نہیں اس چیز کا ہونا، then that is, I would personally say that's a good decision to make. اور وہ ایک اچھا ڈیسیجن آپ کے لیے، بچوں کے لیے بھی بینیفیشیل ہو سکتا ہے. Don't push them to get those A's. At the end of the day, those A's will not mean much. لیکن اگر آپ کا بچہ 40-50 سال کا ہو گیا ہے اور اس وقت اپنی زندگی نہ بنا پا رہا ہے، یا زندگی بنا بھی اگر بنا سکا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے اپنی زندگی میں دنیاوی طور پہ، اور اس کی آخرت رہ گئی، تو مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوئے گا، نہ اس کو ہوئے گا نہ آپ کو ہوئے گا، کیونکہ ماں باپ ہیں، آپ بھی رسپانسبل ہیں. تو میں نے کہا یہ ریالٹی میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں، اور آگے آپ لوگوں کی ڈیسیجنس ہیں، آپ لوگوں کے بچے ہیں، اور میں بس چاہوں گی کہ ہم اگر بہتر کر سکتے ہیں یہ معاشرے کو، تو ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے بہتر کرنا شروع کریں اور اکٹھے ہو کے کریں. تھینک یو.